السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصل سنیت کیا ہے اور یزیدیت کیا ہے؟ یزیدی کون ہے، حسینی کون ہے، حسینی سنی کون ہے، یزیدی سنی کون ہے؟ انشاءاللہ یہ آپ ویڈیو دیکھتے جانا اور خود فیصلہ کرتے جانا۔ تو یزید کی بخشش کی دعا نہیں مانگ سکتا کوئی؟ کیوں؟ تیرے باپ کی شریعت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ناحق قرآن شریف میں کہ جس نے ایک مومن کا قتل کیا اس سے میرا اور میرے نبی کا کوئی واسطہ نہیں۔ تو جو نبی کی اولادوں کا قاتل ہو یا نبی کی اولادوں کا جس نے دل دکھایا ہے یا نبی کی اولادوں کو جس نے تکلیف پہنچایا، اس کے بعد بھی اگر مولوی اس کو مانے، اس کو مسلمان سمجھے، اس کو احمد رضا خان بریلوی یزید کے متعلق فتاوی رضیہ میں لکھتے ہیں، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا یزید کے بارے میں مذہب یہ ہے کہ اس کے بارے میں سکوت کیا جائے۔ ہم حنفی مقلد ہیں، ہم اپنے امام کی تقلید کرتے ہوئے یزید کو کافر کہنے اور اس پر لعنت کرنے پر سکوت کریں گے۔ مومن سمجھے، اس کو چاہے دشمن اہل بیت کی تعریف کرے، تو وہ دشمن اہل بیت کے ماننے والے کو اصل میں یزیدی نہیں کہا جائے گا تو کیا کہا جائے گا؟ اہل بیت نے یزید کی بیعت بھی کیا ہے، پہلے ثابت تو کرو کہ یزید نے قتل کیا یا امر دیا۔ ان کربلا کے واقعے میں جو لوگ خطیب بیان کرتے ہیں اس میں انتہائی جھوٹ ہے۔ لوگ یزید کو کافر کہتے ہیں تو کسی مسلمان کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ ہم حسینی اس لیے کہ ہم حسین کے ماننے والے ہیں، حسین کے باپ مولا علی علیہ السلام کو ماننے والے، ماں فاطمہ سلام اللہ علیہ کو ماننے والے ہیں۔ ہم تمام اولاد رسول کے ماننے والے ہیں، مگر اولاد رسول کے جتنے بھی دشمن ہیں اگر ان کو کوئی چاہتا ہے، ان کو مانتا ہے، مثلا یزید کو، معاویہ کو، ابو سفیان کو، ہند کو، جتنے بھی جنہوں نے بھی تکلیف دی اہل بیت علیہ السلام کو، مروان کو، حکم کو، ہے نا، ان کو اگر کوئی ماننے والا ہے تو ان کو یزیدی ہی کہا جائے گا۔ تو آپ یہ فرق دیکھو، یزیدیت کی طرف کون ہے، حسینیت کی طرف کون ہے؟ آپ کو حضرت عثمان دا دور آیا، حضرت عثمان دے دورے سارا شام فتح ہو گیا، پھر سارے شام دی بادشاہی حضرت معاویہ دے کول رہی، معاویہ دے کول رہی۔ ایتھے شالی مشکل کشا دی حکومت ایک جھٹ واسطے کدی نہیں بن سکی، ہمیشہ یا سیدنا معاویہ دے بھائی رہے نے یا سیدنا معاویہ ہی رہے نے۔ رب مجھ سے بھی 10 قدم آگے بات لکھی ہوئی ہے، میں نے جو کہی اس سے بھی 10 قدم آگے ہے۔ میں نے تو اتنا کہا کہ امام حسین پاک نے یزید کی کے پیچھے نماز پڑھی قسطنطنیہ۔ میں اس سے 10 قدم آگے بتانا چاہتا ہوں، دکھانا چاہتا ہوں۔ اب حوالہ سامنے آ رہا ہے، اگر تیری اینک کے پیچھے تمہیں نظر آتا ہے تو دیکھ لے اب یہ کتاب کا حوالہ۔ یہ مفتی احمد یار صاحب گجراتی، جن کو سارے بریلوی حکیم الامت کہتے ہیں، اور ان کی تفسیر نعیمی، مرآت شرح مشکات، مرآت المناجح شرح مشکات ہر بریلوی مولوی کے پاس پڑی ہوئی ہے، تفسیر نعیمی پڑی ہوئی ہے، تیرے پاس بھی پڑی ہے، حکیم الامت کہتے ہو۔ مجھ سے 10 قدم یہ آگے لکھ رہے ہیں۔ 8ویں جلد، قادری پبلشر، اردو بازار لاہور کی چھپی ہوئی، صفحہ نمبر 116، نبوت کی نشانیاں عنوان ہے۔ نبوت کی نشانیاں عنوان کے تحت باب علامات النبوت، نبوت کی نشانیاں۔ اس کتاب میں مفتی صاحب لکھ رہے ہیں، خیال رہے کہ دوسرا جہاد روم امیر معاویہ کی سلطنت کے زمانہ میں ہوا، 51 ہجری میں۔ اس جہاد میں یزید بن معاویہ غازیوں کا جرنیل تھا، اور اس میں حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، ابو ایوب انصاری، امام حسین وغیرہم
जलील उल कदर सहाबी गाजियाना शान से शामिल थे। इमाम हुसैन शरीक हुए। बता, यजीद को अमीर मानकर इमाम हुसैन गए। जब अमीर मान लिया तो नमाज भी पढ़ी, सब कुछ किया। इसके बाद मुफ्ती साहब लिखते हैं, इस जिहाद में हजरत अबू अयूब अंसारी ने कुस्तुनतुनिया में वफात पाई, इस्तांबुल में। यजीद बिन मुआविया ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। ये जो कुत्ते के बच्चे भौंकते रहते हैं, उन कमीने के बच्चों से पूछो ये क्या लिखा हुआ है हरामी, बताओ ये क्या साफ नहीं कह रहे नमाज जनाजा पढ़ाई? कुत्ते के बच्चे कहते हैं कहां लिखा हुआ, कहां लिखा हुआ, हवाले बताओ। हमने तो ऊंचे हवाले बता दिए। और कम अज कम कुत्ते के बच्चे जिसको हकीमुल उम्मत कहते हो, घर में किताबें रखी हैं, तेरा घर तो यजीदियत से भरा पड़ा है। ये किताब तेरे घर में है तो घर में यजीदियत रख कर बैठा हुआ है। जो तेरे नजदीक यजीदी है उसको हकीमुल उम्मत कहकर बैठा हुआ है घर में, तुम्हें शर्म नहीं आती बेगैरत? इनके खिलाफ बयान लगा। आगे फरमाते हैं नमाज जनाजा पढ़ाई और यजीद ही ने उन्हें कुस्तुनतुनिया इस्तांबुल की फसल के नीचे दफन किया दीवार के, और वहां के ईसाइयों से कहा, भी देखें ये तो मैंने, ये मुझसे भी 10 कदम आगे जा रहे हैं, और वहां के ईसाइयों से यजीद ने कहा कि अगर तुमने इस कब्र की बेहुरमती की, यानी हजरत अबू अयूब अंसारी की कब्र की बेहुरमती की, तो मैं तुम्हारे सारे गिरजे जो हमारे मुल्क में है उनकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। वो बेगैरत ये कब्र का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है यजीद, अबू अयूब अंसारी सरकार, ये कब्र का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है और उनको डरा रहा है, धमका रहा है, अगर तुमने बेरुमती की तो ऐसे कर दूंगा। ये मुफ्ती साहब लिख रहे हैं, हकीमुल उम्मत लिख रहे हैं। अगर हरामजादे अगर दमखम है तो इस मुफ्ती साहब को यजीदी मशहूर करो, तुम्हारा फर्ज बनता है कुत्ते के बच्चे। इनको हकीमुल उम्मत कहते हो। और आगे मजीद लिखते हैं, देखो कस्तलानी शरह बुखारी पारा 11 बाब क़िताल रूम, और इकबाल शरह मिशकात, अपना मिशकात वाले मुसन्निफ की जो अपनी किताब इकबाल आखिर में है। आगे ये बात सुनिएगा, मुफ्ती पता चल जाएगा कि हुसैनी सुन्नी कौन है, यजीदी सुन्नी कौन है। आप तमाम वीडियो देखते जाओ। नॉमिनेट करके लानत नहीं किया जाएगा, उमूमी हुक्म में लानत आ सकती है, नॉमिनेट उसको नहीं किया जा सकता। जैसे मसले यजीद पर हम आपके सामने बात करते हैं कि अब आप देखिए, तो आप कहेंगे क्या यजीद पर लानत नहीं होगी? तो मैंने कहा ये नहीं कहा जा सकता कि यजीद पर लानत, ये कहा जा सकता। इसमें आपको जो वीडियो में शुरुआत में दिखाऊंगा, तमाम वीडियो बरेली आलिम उलमाओं की है और उनके मौलवियों के बयान है और उनका अपना। मैं इत्थे गल करन लगा, तवज्जो जरा। इन्हें फरमाया सी मैं यजीद नू मिल के आया ते यजीद बड़ा भैड़ा बंदा है। और जितने भी हजरात देख रहे हैं यकीनन शिरकत फरमाएंगे, यजीद का जो सवाल था कि क्या यजीद ने बराह रास्त इमाम अली मकाम को कत्ल करने का हुक्म उससे आया, उसी के दरबार से आया? मेरे पास तो तारीख के जो शवाहिद हैं उसमें ऐसा कोई सरी इबारत नहीं है कि किसी को उन्होंने मामूर किया हो, यजीद ने किसी को मामूर किया हो कि जाकर इमाम हुसैन आली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु को माज़अल्लाह कत्ल कर दो। कि आप समझ लो, उसके बाद देवबंदियों को देखो, अहले हदीसों को देखो, तो ये सब के सब यजीदियत की तरफ जा रहे हैं। ये सब के सब मुसलमानों को गुमराह करके यजीदियत की तरफ लेके जा रहे हैं। हमारा और रहमतुल्लाह अलैह ज़कलियात को कहते हो और यजीद को रहमतुल्लाह कहते, शर्म आती है। जिसके घोड़े के खाक जो नथनों में घोड़े के पहुंचती थी उसके बराबर भी तुम नहीं हो, तो उसके बराबर भी तुम नहीं पहुंच सकते। जी जनाब अली, कहाँ हो तुम? तो यजीद इब्न मुआविया रहमतुल्लाह अलैह को खलीफा बनाया जाए।
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایما پر آپ نے ولی عہد اپنی زندگی میں بنا دیا تھا. آپ نے منبر پر بیٹھ کے کہا تھا اللہ یزید کو میں نے ولی عہد بنایا ہے کہ میرے بعد اس سلطنت کو چلانے والا یزید ابن معاویہ ہوگا. لیکن بلکہ ایک بریلوی عالم کی تقریر سن کے تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. اس یزید دی تعریف کیتی ہے. میں آکھا بریلوی کی لگن تے اس نے کہا جب تک یزید کا دفاع نہیں کریں گے معاویہ کا دامن نہیں بچ سکتا. یزید نے وہ جہاد کیا ہے تو اللہ نے بخشا کہ نہیں بخشا. اس لیے یزید کے خلاف کوئی بات نہیں کی اہل بیت نے بھی، اور اس دور کے جو بڑے علماء تھے صحابہ یا تابعین میں سے، ان لوگوں نے کسی انداز کا کوئی ایسا بیان نہیں دیا جس کی بنیاد پر ہم یہ کہیں کہ وہ یزید کے خلاف تھے یا یزید پر لعن طعن کرتے تھے. آج نہیں سمجھتے. باقی یہ کہ اس کے بعد ایک سوال ہے چوتھا، کیا یزید کو حضرت امیر المؤمنین یزید رحمت اللہ علیہ کہنا جائز ہے؟ تو میری اس بارے میں جو رائے ہے اور استخارے کے بعد رائے ہے کہ ہمیں محتاط انداز میں ایک دو الفاظ ضرور کہنے چاہیے. وہ لفظ آپ اور زیادہ نہیں تو کم از کم اتنا کہنا چاہیے کہ حضرت یزید رحمت اللہ علیہ، حضرت یزید رحمت اللہ علیہ کہنا. اب میں ایک بات عرض کروں، اسی طرح یزید کے بارے میں لوگ سوال پوچھتے ہیں یزید کیا، تو یزید کے بارے میں بھی دونوں طرف ہماری رائے کے حساب سے غلو ہے. یزید کے دور میں حضرت حسین کا قتل یقیناً ہوا ہے، مگر کسی ایک مستند روایت سے یہ ثابت نہیں کہ یزید نے حکم دیا تھا حضرت حسین کو قتل کرنے کا. یہ کہیں بھی روایت میں ثابت نہیں آ رہی میرا خیال ہے. کوفہ کے گورنر کے حکم سے قتل ضرور ہوا ہے، لیکن کیا یزید نے اس کا آرڈر دیا تھا؟ اس کا کسی مستند روایت میں ثبوت بولو بھائی نہیں ملتا. ایسے ہی مسائل میں سے ایک مسئلہ یزید رحمت اللہ علیہ پر سب و شتم کا ہے. یعنی یزید رحمت اللہ علیہ جو ایک تابعی تھا اسے فسق و فجور کی علامت بنا دیا گیا. مقصد یہی ہے کہ لوگ دین حق پہ آ جائیں، حسینیت پہ آ جائیں، اور الحمدللہ بہت نوجوان نسل علی علی کر رہی ہے، حسین حسین کر رہی ہے، کیونکہ وہ خود تحقیق کرتی ہے. تحقیق کرنے کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ صحیح حدیث سے کیا ہے. کیونکہ ہم بھی جو بتا رہے ہیں وہ بھی اہل سنت کی کتاب سے حدیثیں بتاتے ہیں. یہ ایک غلط روایت پیش کر کے اپنے آپ کو اس پہ قائم کر دیتے ہیں، اور ہم تو صحیح حدیث بتاتے ہیں، اس کے بعد بھی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، صحیح حدیثوں سے دور کر دیتے ہیں. اصل میں جب ماننا ہے تو آپ کو اسی کتاب کی ہر بات ماننی پڑے گی. تو ہم تو اسی کتاب سے آپ کو ثابت بھی کر رہے ہیں نا کہ کون دشمن اہل بیت ہے، کون محبان اہل بیت ہے. آپ ہماری ہر ویڈیو کو اگر آپ چیک کرو گے تو ہم بنا ثبوت کے بات نہیں کرتے، بنا پروف کے بات نہیں کرتے، اور ہم الحمدللہ تمام اہل سنت کے حوالے پیش کرتے ہیں جو ہمارے اکابر علماء نے لکھے ہیں. تمام سیاستہ میں لکھی باتوں کو پیش کرتے ہیں اور تا قیامت کرتے رہیں گے. ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ حسینیت میں گھسے ہوئے جتنے نازبی خارجی ہیں، یعنی جو نقلی سنی نازبی خارجیوں نے ان 100 سال میں 110 سال میں اپنے آپ کو سنیوں کا چولا اوڑھ کر لوگوں کو یزیدیت کی طرف، یزید کے خاندان کی طرف لے کر گیا ہے، ان کو نکال کر آقا حسین اور ان کے گھر والوں کی طرف لے کے جانا ہمارا مقصد ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.